السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، نماز عشاء سے اب تلک آپ احباب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام کے خوبصورت پیغام کو سنا۔ مجھے اپنے اس محدود وقت کے اندر اپنے بیٹوں سے، بچوں سے، نوجوان ساتھیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے جذباتیت سے ہٹ کر کے خالص حقیقت پسندی کے موڈ میں رات کے اس وقت میں کچھ باتیں کرنی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر بندہ اس کتاب کو ضرور پڑھے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور وہ اس کے وجود کی اپنی کتاب ہے۔ میرے مالک نے ہر انسان کو ذات سے نوازا ہے، اور ہر ذات میں کوئی نہ کوئی خوبیاں اور خامیاں صفات ہوتی ہیں۔ اگر ان کو منظم مرتب کر دیا جائے اور ان میں ایک ادب بھر دیا جائے تو دنیا کہ یہی انسان جسے لوگ گرا ہوا کہتے ہیں، یہ کائنات میں عظیم تر ہو جاتا ہے۔ سونا مٹی میں رہ کے رہتا تو سونا ہی ہے، لیکن اصل ویلیو تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے ہاتھ آ جائے، اور پھر سونار اس کو تپش دے کے، آگ دے کے، اور اپنے نشتر اور ہنر دے کر کے اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کا ڈیزائن بنا کے پھر کسی کے ماتھے کا جھومر بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں اس وقت الحمدللہ نئی مردم شماری کے مطابق لگ بھگ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، مطلب 8 ارب ذاتیں ہیں، شخصیتیں ہیں، افراد ہیں، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے۔ بھائیو آئیے توجہ میری طرف کریے۔ کافی سارا وقت آپ احباب نے بیٹھ بیٹھ کے سن کے گزارا ہے، شاید تھکے ہوئے بھی ہوں۔ میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، ذرا سر سے شروع کریں اپنے آپ کو پڑھنا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے سر کی اس کھوپڑی میں بھیجے اور دماغ سے نوازا ہے۔
کیا آپ نے کبھی سوال کیا، خود سے پوچھا، یا کسی ڈاکٹر سے یا کسی سائنس دان سے یا جسم کو پڑھنے پڑھانے والے لوگوں سے رابطہ کر کے پتہ کیا کہ یہ اس نوجوان کے سر کے اندر اس کا وزن 3 پاؤنڈ 1.5 کلو، یہ رب کی رحمت ہے کہ ہم اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، وگرنہ سر کے اوپر ایک ہیلمٹ رکھ کے سارا دن چلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ رب نے ان 2 حصوں میں یہاں ہوا بھر کے اور پانی کے اندر اس کو تیراکی دے کے یوں محسوس کروایا ہے کہ اس کا وزن ہی نہیں، اور ہم بڑے مزے سے لیے پھرتے ہیں، کوئی علم ہی نہیں کہ ہماری گردن پہ بوجھ ہے۔ اور جن کو یہ پریشانی ہوتی ہے، آپ نے کبھی ان کو نیک کالر لگائے ہوئے دیکھا ہوگا، بیچارے بڑی مشکل سے سر اٹھا پاتے ہیں۔ اس بھیجے کے اندر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، سائنس مان رہی ہے کہ 1 کھرب تیرے رب نے ماں کے پیٹ میں آپ کو خلیے دے دیے تھے۔ دنیا میں مشکل کیا ہے، آسان کیسے کرنی ہے، تکلیف کیا ہے، اس کو آرام میں کیسے بدلنا ہے، پریشانی کیا ہے، آسانی میں کیسے بدلنا ہے، دکھ کو سکھ میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ 1 ارب خلیے، ان میں سے ہر خلیہ 1000 سے 10,000 مرتبہ دوسرے خلیوں سے رابطہ کرتا ہے۔ اگر آپ کی جیب میں کیلکولیٹر ہے تو ذرا ضرب تقسیم دے کے دیکھیں کہ آپ کے کیلکولیٹر میں یہ اعداد و شمار آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے۔ کیا رب نے آپ کو یہ بھیجا یا مجھے یہ دماغ بلا وجہ دے دیا ہے؟ ساری زندگی سوچوں میں گزر گئی، ادھر ادھر کی باتوں میں گزر گئی، فکروں میں گزر گئی۔ کیا اس دماغ میں سب کچھ آ سکتا ہے؟ نہیں آتا تو وہ ذات ہی نہیں آتی جس نے اس کو بنایا۔ آپ کی میری کھوپڑی میں، دل و دماغ میں ہر چیز ہے، اور جس نے اتنی وسعتیں دی ہیں کہ 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو لگاتار جتنی جگہ لے سکتی ہے، وہ ایک انسان کے دماغ میں رب نے جگہ رکھ دی ہے کہ بندے ساری زندگی بھاگ دوڑ کر، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تجھے بنایا کس نے ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پانی کی بوند سے 1 کھرب خلیے تیرے دماغ میں ڈال کر، تیرے دماغ میں سب آ جائے مگر رب نہ آئے تو سوالیہ نشان ضرور ہے۔ تیری میری ذات اس کے بعد آنکھ سامنے دیکھتی ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز یوں ایک دوسرے میں جوڑ کے رب نے تجھے دنیا کے رنگ دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اس نعمت سے نوازا ہے۔ ساری دنیا کے رنگ تو پہچان کر کے بتا دیے، لیکن کیا مجال کہ رب کا رنگ، توحید کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کبھی آپ نے مسلکوں سے ہٹ کے رب کے رنگ کو دیکھنے کی کوشش کی ہو یا میں نے کی ہو؟ بھائیو، یہ جو کان ہے نا، ان میں وسعت اتنی ہے۔ مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، دھماکہ ہوا ہے، میرے پیمبر کے یاروں نے، اصحاب نے پوچھا محبوب آواز کس چیز کی ہے؟
کہا آج سے 70 سال پہلے رب نے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکوایا تھا، وہ آج جہنم کے پیندے میں گرا ہے، یہ کان سننے میں آئے تو 70 سال کی مسافت کے چلتے ہوئے پتھر کے دھماکے کی آواز سن لے، نہ سننے میں آئے تو یہ رب کی نہ سنے، یہ باپ کی نہ سنے، یہ پہلو میں بیٹھی ہوئی ماں کی بھی نہ سنے، نہ اپنے کسی بڑے کی نہ وڈیرے کی، کسی کی بھی نہ سنے، تو پھر یہ کیسی ذات ہے، یہ کیسی صفات ہیں، یہ شخصیت کیسی بن رہی ہے؟ حضرات تھوڑا آگے بڑھیے، ناک کے اندر، آپ کی اور میری ناک بہت اونچی ہے، ہم مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، کوئی چودھری ہوگا اپنے گھر ہوگا، وڈیرا ہوگا تو ٹھیک ہوگا، میں جو ہوں نا وہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر انسان کا ناک اللہ رات کو شیطان کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، اس نے چیلنج مارا تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے، یہ میرا بندہ ہے، جو میرا ہے وہ تیرا نہیں بن سکے گا۔ شیطان پوری رات بسیرا کر کے اس خیشوم میں، معذرت کے ساتھ برا لگے تو محسوس کیجئے گا، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، یہاں ساری رات جو اس کا من آتا ہے بولو براز پیشاب پخانے سب کرتا ہے۔ یہ ناک میں چوہے ایسے نہیں بن جاتے۔ فرمایا جو بندہ رات کو اٹھ کے، آپ ابھی تہجد کے بارے میں سن رہے تھے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، وضو کرتا ہے، ناک جھاڑتا ہے، فجر کے لیے اٹھتا ہے، اس بندے کی ہم سوچ کو، فکر کو، اس چوکی کو، جس چوکی پہ شیطان کا حملہ ہے، ہم آزاد کروا دیتے ہیں، پاک اور صاف کروا دیتے ہیں، اس کی فجریں پکیزہ، اس کی صبحیں بڑی حشاش بشاش نشیط، اور اگر یہ نہیں اٹھا اور صبح اس نے وضو نہیں کرا، اس کی اس ناک کو گندگی کا، غلاظت کا ڈھیر ہی رہنے دیتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ خبیث ہے، اصبح خبیث النفس، بدبخت، یہاں کسی مسلک کا تذکرہ نہیں، معذرت کے ساتھ انسان کی بات ہے، یہ خبیث النفس ہے، کسلان، پرلے درجے کا کاہل اور سست ہو کے اس کی زندگی گزرے گی۔ کیا یہ سب کے پاس نہیں ہے ناک؟ میرے دوست کبھی غور کرنا، وہی والی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، مبالغے نہیں کرتی، جو حق ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے، اتنا بیان کرتی ہے، لیکن اسی میں اگر آپ نے وضو کر لیا نا، اسے صاف رکھا، تو اس ناک کے اندر یہ اللہ نے قوت شامہ رکھی ہے کہ جنت ابھی 500 سال کی مسافت پہ ہوگی، اور صاحب ایمان کو میرا رب خوشبو اس کی جو ہے وہ دلا دے گا، اتنی دور سے خوشبو۔ میرے ساتھ جڑی ایک اور ذات ہے، محبوب نے فرمایا اگر عورت اپنی آنکھ کے ان بھووں کو اس کے ساتھ کچھ کرتی ہے، چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، لعن اللہ النامسات والمتنمسات، یہ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کے کرے، یہ گھر میں کرے، یہ کمرے میں کرے، یہ مسجد کے کسی حجرے میں رہائش پذیر ہو وہاں بھی کرے، آسمان سے لے کے زمین تلک ساری مخلوقات کی لعنتیں برستی ہیں اس چہرے پہ، جسے کسی ایک نے دیکھ کے داد دینی ہے کہ بلے بلے کیا بات ہے، خوش نصیب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باریک لباس پہننے والی کاسیات عاریات مائلات ممیلات، سر کے اوپر جو ہے وہ جوڑے بنانے والی، قد اونچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اس تہذیب میں لانے والی، پیغمبر نے کہا 500 سال سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان بد نصیبوں کو جنت کی خوشبو ناک نہیں سونگھ سکے گی۔ اور وہ بندہ جس کے پاس طاقت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، سپاہ ہے، ہاتھ میں درہ ہے، قوت ہے، اس پاور کا
عوام پہ غریبوں پہ غلط استعمال کرتا ہے، وہ کوئی سربراہ ہے، وہ کوئی چودھری ہے، کوئی وہ وڈیرا ہے، اس بد نصیب کو بھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، ناک جتنی مرضی اونچی کر لے۔ اور یہ آج چیزیں اگر میں اسے مسلک پہ چھوڑ دوں اور سیرت سے جوڑ دوں تو شاید آپ اش اش کر اٹھیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ زندگی گزر گئی ہے۔ بھٹوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنے سال ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے، بھول گئے ہو کہ یاد ہے؟ 17-18 سال میں نسلیں نئی آ جاتی ہیں، بچے جوان ہو کے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ مگر شاید میں تھوڑی دیر کے بعد جو ٹیسٹر لگاؤں گا، جو آپ کا آج ٹیسٹ ہونا ہے، میں نے کسی شوکت خانم لیبارٹری میں یا آغا خان کی لیب میں نہیں بھیجنا، میں نے چغتائی لیب میں نہیں، یہ آپ کی اپنی لیب میں ہوگا۔ ذرا مجھے 1-2 ٹیسٹ دیجئے گا، آپ اپنے کریں میں اپنے کروں گا، دیکھتے ہیں کہ ان 16-17 سالوں میں ہماری صحت میں کچھ افاقہ ہوا، کوئی بہتری ہوئی، کوئی فائدہ ہوا۔ ہر سال دیگیں بھی چڑھی، کھانے بھی بنے، ضیافتیں بھی ہوئیں، آمد بھی ہوئی، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، درس بھی ہیں، دروس بھی ہیں، محاضرات بھی ہیں، خطابات بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، تعریفیں بھی بڑی سمیٹی، نعرے بھی لگے، لیکن جو چینج آنی چاہیے تھی انسانیت میں وہ کتنی آئی ہے، وہ آج آپ نے اور میں نے پرکھ کے اٹھنا ہے۔ مجھے جو موضوع ملا ہے میں اس موضوع کو بھی ساتھ رکھوں گا، لیکن گزارش کرنا چاہتا ہوں، تیری میری ناک بہت اونچی ہو گئی ہے۔ جناب نیچے آئیے، زبان پہ اللہ نے کتنے ٹیسٹ رکھے ہیں، کائنات کی نعمتیں نہیں گن سکتے۔ اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں، گننا چاہو تو گن نہ سکو، نہیں گن سکتے۔ اتنا کچھ کھا کھا کے اگر تیری زبان پہ میں نے ان گلینڈ کے ذریعے یہاں پہ تھوک پیدا نہ کیا ہوتا، جس کو تو تھوک دیتا ہے نا، پتہ کر جس کا منہ خشک ہوتا ہے، سلائیوا کتنا مہنگا ملتا ہے۔ یہ تھوک پیک فارمیسیوں سے جا کے ذرا ریٹ پوچھنا، ریٹ کیا ہے۔ اور جن افراد کے یہ پیدا نہیں ہوتا، ٹیسٹ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، اگر میں محسوس کر رہا ہوں، اپنے اسی بیٹے سے پوچھئے گا، انعام الرحمان سے، گفتگو کرتے ہوئے تھوک خشک ہو رہی تھی کہ نہیں؟ کیوں بیٹا؟ لفظ نہیں بن پا رہے تھے۔ کبھی بوڑھے ماں باپ آخری لمحات میں جب ہوتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں مگر زبان اتنا تھوک نہیں دیتی کہ وہ لفظ بن سکے۔ میں نے اپنے آخری حالت میں جب والد صاحب کو یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بڑے قریب کان کر کے بھی بات سمجھ نہ آئی، تو کہتے یار پتہ نہیں ہوں میں تینوں سمجھ کیوں نہیں آٹے۔ اور لوگوں اس زبان نے پتہ ہے لفظ ننگے ہوتے ہیں، لفظ زہریلے ہوتے ہیں، لفظوں کو میٹھا زبان نے بنانا ہے۔ ان ننگے لفظوں کو ادب کا لباس جو ہے احترام کے حلے میں زبان نے ڈالنا ہوتا ہے، لیکن پیچھے تربیت ہوتی ہے، دماغ کی سوچیں صحیح ہوں، آنکھ کی نظر اور نظریہ درست ہو، کان کی سماعتیں ٹھیک ہوں اور ناک کی خوشبو قوت شامہ صحیح ہو، تو پھر جا کر کے کہیں زبان پازیٹو سوچ کے بولتی ہے۔ ہر بندہ ممبر پہ بیٹھ کے گالی دے سکتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھا سکتا ہے، مناظرہ کون نہیں کر سکتا؟ 2 بلے بھی رات کو کھڑے چوک میں مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر نہ منہ کریں، یہ میرا علاقہ ہی۔ آپ سمجھتے ہیں بچے رو رہے ہیں، 2 گھور رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ بڑے پاور اور طاقت سے اپنا آپ 2 میں ہک ٹھوک کے کھلوتے ہوں، آجا ذرا خبردار، الارض للہ والسماء للہ والہواء للہ والفضاء للہ، یہ ہوائیں، فضائیں، زمینیں، آسمان تیرے رب کے ہیں، تو بھی رب کا ہے، لیکن تیری باڈی، تیری ذات کے اندر جو صفات ہیں وہ رب والی آئی ہیں کہ نہیں آئیں، یہ تو نے غور کرنا ہے۔ حضرات، 8 ارب کی آبادی اس وقت، اگر سب کے 2 ہاتھ گن لیے جائیں تو 16 ارب ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 80 ارب نقشے اس کائنات کے رب نے ان انگلیوں پہ ڈال دیے ہیں۔
اس ہاتھ کا لگائے ہوئے فنگر پرنٹ سے میرے بائیں ہاتھ سے وہ موبائل نہیں کھلتا. ہاتھ میرا اپنا ہے، میں ہی ہوں، باقی میں 9 کی 9 انگلیاں انگوٹھے لگا دوں وہ نہیں کھلتا. اگر دنیا میں 8 ارب کی 10 انگلیوں کے نقشے تیرے رب نے الگ الگ بنا ڈالے ہیں، کبھی رب سے پتا کرا کہ کل قیامت کو جنت میرے لیے کیسے کھلنی ہے؟ ہاتھوں کی کمائی، فائلیں تو کھل رہی ہیں، غربت کی فائل، بحران کی فائل، کبھی فلاں پرابلم، کبھی فلاں پرابلم، ہر چیز تو بند ہوتی جا رہی ہے. کہیں دماغ بند، کہیں نظر بند، کہیں زبان بند، کہیں کان بند، کہیں سماعتیں بند، کہیں دل بند، کہیں سینہ بند، کہیں پیٹ بند، کہیں سو بند، کہیں قدم بند، کہیں کچھ بند، ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے. لیکن جس رب نے اس کو کھولنے کے فن اور ڈھنگ سکھائے تھے، تیرا سینہ ہی نہیں کھلا تو باقی کیا کھلے گا؟ الم نشرح لک صدرک، ہر ذات کو رب نے سینہ دیا ہے. پتہ کر تیرا سینہ کھلا ہے یا ابھی تلک تنگ ہی تنگ ہے؟ منہ بند ہوتا نا، یہ کٹ نہ لگا ہوتا پتہ چل جاتا. پیشاب کا کٹ نہ لگا ہوتا، سوراخ نہ بنا ہوتا، پیٹ پھولتا پتہ چل جاتا. پخانے کا راستہ رب نے نہ کھولا ہوتا، یہ آپریشن کروانا پڑتا تو پتہ چلتا. تیرے رب نے تیرے سینے کو کھلا رکھا ہے، لیکن کس چیز نے بند کر دیا ہے؟ دماغ کس نے بند کر دیا ہے؟ سوچیں کیوں محدود ہو گئی ہیں؟ کیا بات کرتے ہو یار؟ صرف دل ایک دفعہ 1 منٹ میں 72 سے 80 مرتبہ دھڑکے، ایک دفعہ یوں پریس کرے، دنیا کے 2.5 چکر لگا کر کے یہ اتنا خون اس منٹ کے 80ویں حصے یا 70ویں حصے میں پوری دنیا کو 2.5 چکر جتنے خون کی سپلائی دے کے تیری باڈی میں ڈالتا ہے. یہ اللہ نے ایک بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے تلک 90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر تلک خون کی نالیاں جو اندر بچھائی ہیں، اس کی سپلائی دماغ کو کرے، آنکھ کو کرے، یہاں کھربوں کھلیے اس خون سے خوراک پائیں. تیرے اس دل کی دھڑکن اور خون دنیا کا مہنگا ترین اس وقت جو ہے وہ فیول ہے. جناب چولہا کس پہ جل رہا ہے؟ گیس پہ، ایندھن پہ. گاڑی کس پہ چل رہی ہے؟ پیٹرول پہ، ڈیزل پہ. کبھی انسان تو نے غور کرا تو کس پہ چل رہا ہے؟ خون پہ. خون پہ. کہتے ہیں کہ دنیا کے 70 لقمے بنے تو پھر خون کا ایک قطرہ بنتا ہے، اور اتنی بوتلیں ہوں تو پھر انسان تیرے وجود کا ایک قطرہ بنتا ہے. من منی یمنا، اس پانی کی ایک بوند میں 1,00,000 نہیں، 2 نہیں، اس سے بھی زیادہ اتنے ملینوں اللہ نے جرثومے رکھے ہوتے ہیں جو تیری زندگی اور تیری نسل کو آگے چلانے کے لیے، ان کی ذات اور بات اور صفات بنانے کے لیے. پھر جو ہے تیرا ڈی این اے ہوتا ہے، ان میں سے لڑ لڑ کے ایک کو رب چن کر کے ماں کے پیٹ میں رحم میں جا کے جوڑتا ہے. ابھی تلک بھی تجھے رب کی قدرتیں، رب کی ندرتیں، رب کی عظمتیں، رب کی قربتیں، رب کی توحید، اللہ کی وحدانیت، مالک کی کبریائی ابھی بھی تیرے دماغ میں وہ نہیں آئی. ارے جانچنے لگا تو یہاں سے نظر ڈال کے آسمان دیکھ لے، نہ پہچاننے پہ آئے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تیری شاہرگ کے قریب بھی تیرا رب تجھے پہچان میں نہیں آیا. اس کے لیے بھی مسلک چاہیے یار. یہ تو جانوروں کو بھی پتا ہے، یہ جنات کو بھی پتا ہے، نہیں پتا چلا تو انسان کو پتا نہیں چلا. فکریں اتنی ہیں کہ کبھی عرش پر یہاں بیٹھا بیٹھا پہنچ جاتا ہے، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. عشق اتنا ہے کہ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، لیکن تجھے اتنا پتا نہیں چلا کہ تیرے رستے کون سے ہیں، تو آیا کہاں سے ہے، تو نے جانا کہاں پہ ہے، تیری اپروچ کہاں تک تھی، تجھے کرنا کیا تھا. کیا توحید کے لیے بھی مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہی بتانا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون. بابا جی کہندے نا کہ وڑن لگیا وڑیا تو مسیتے بھی وڑ گیا، مندر بھی وڑ گیا.
جتھے دل کیتا ہے موت دے خوہ تے بھی چڑھ گیا، لیکن نہیں اگر چاتی پائی تے انہیں کدی اپنے اندر نہیں پائی، پی انہوں بنایا کنے میں۔ حضرات اس لیے صرف ایک نقطے پہ غور کر لے، اللہ نہ کرے قبض ہو جائے یا بواسیر ہو جائے، اور اس وقت تیرے بول و براز کے جو مسئلے ہیں اگر وہ بھی تجھے رب یاد نہیں کرا سکے، وہاں پہ تیری آہ آہ سننے والا کون ہے اور مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ کیوں اندر داخل ہوتے تو نے نہیں پڑھا تھا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ بینک کا کوڈ یاد رہا، پاس ورڈ موبائل کا یاد رہا، تجھے اے ٹی ایم کارڈ کے نمبر یاد رہے، لگائے ہوئے اپنے کوڈ پرسنل یاد رہے، اگر نہیں رہا تو لا الہ الا اللہ کا آسمان سے اتارا ہوا جنت کا وہ کوڈ بھول گیا کہ من مات علی، جو اس کلمے پہ اس کوڈ پہ مرے گا، من کان آخر کلامہ ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ ہم نے سب نے پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے۔ تو پھر مسلک لڑ کیوں رہے ہیں؟ کئی کاہے کے مسلک ہیں؟ سارے مسلک والے کلمہ تو پڑھتے ہیں بھئی، کوئی ہے ایسا جو کلمہ نہیں پڑھتا؟ لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی فرامین بھول گئے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، توحید بھی اپنائی ہے، محبوب کے پیچھے جماعتوں میں بھی کھڑا ہے، اس نے قیام بھی کرے ہیں، رکوع بھی کرے ہیں، محبوب کے ساتھ اللہ اکبر پہ اللہ اکبر بولا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ پہ اس نے ربنا ولک الحمد بولا ہے، محبوب کے ساتھ سجدے کرے ہیں، لمبے لمبے تشہد بیٹھا ہے، نام عبداللہ رکھا ہے، اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا ہے، توحید پرستی ظاہر میں بھری بھری ہوئی ہے، ایمان کا دعویٰ اور کلمے ہیں، مرتا ہے تو جنازہ میرے مصطفیٰ پڑھاتے ہیں اور قبر میں بھی اتارتے ہیں، جبہ بھی دیتے ہیں، منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالتے ہیں، رب پھر کہتے ہیں جو مرضی کر لے میرے محبوب، میں نے اسے بخشنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بخشا تھا عبداللہ بن ابی کو اللہ نے؟ کیا وہ مدینے میں نہیں رہتا تھا؟ کیا وہ مسجد نبوی کا نمازی نہیں تھا؟ کیا وہ پیمبر کا مقتدی نہیں تھا؟ آپ کے امتیوں میں شمار نہیں تھا؟ میرے پیمبر نے ترلے رب کو نہیں ڈالے؟ سب کرا ہے۔ پرابلم کہاں بنی تھی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پرابلم صرف اتنی بنی تھی کہ شکل مومنوں والی تھی، کرتوت کافروں والی تھی۔ کہیں آپ اور میں تو ایسے نہیں، مسلک کا اللہ نے کسی جگہ نہیں پوچھنا، کہیں بھی پوچھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سے میں بڑے جو تھوڑا بہت جانتا ہوں اس کے مطابق کہ رب نے کسی جگہ مسلک کا سوال رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی پہچانیں ہیں، اس کے بغیر چندے نہیں ملتے، اس کے بغیر شاید مسجدیں ممبر و محراب پہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا۔ میرے پیمبر نے امت کو مسلک پہ نہیں چھوڑا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں حجت پہ چھوڑا ہے، دلیل پہ چھوڑا ہے جو روشن ہے، لیلھا کنہارھا، رات کے 12 بجے بھی اتنی روشن ہے جتنی دن کے 12 بجے ہوتی ہے۔ کہاں کہا ہے میں نے مسلک پہ چھوڑا ہے؟ کیا ہے محجہ؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ہر مولوی کے مدرسے اور مسجد میں موجود ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ پرابلم صرف اتنی ہے کہ پڑھ دے تو قوم سمجھ جائے گی، پڑھا دے تو قوم سمجھ جائے گی۔ کبھی گرے بان میں جھانکا ہی نہیں؟ جاؤ رب کو پہچاننا چاہتے ہو، صرف منہ پہ ہاتھ رکھ کے 5 منٹ ذرا گنو تو صحیح گنتی، کھاؤ اس کا، پیو اس کا، ہوائیں اس کی، فضائیں اس کی، سانس اس کے نام کی، عطاؤں سے لیتے اور بعد میں کہتے ہو کہ نہیں میرا مشکل کشا کوئی اور ہے۔ یہ بھی مجھے سمجھانا پڑے گا۔ تینوں پوے کلنج دی پیڑ تے دوجا سا نہ لویں، اور کون ختم کرتا ہے کلنج کی پیڑیں؟ تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ حکیماں دیاں دتیاں پھکیاں تے ہوموپیتھیاں دے دتے قطرے تے ڈاکٹراں دیاں لگیاں ڈرپاں، اللہ دی قسمیں کسے کم نہیں جے ہوندیاں جے رب اگے نہ کم ٹورت۔ رات ایک ہی ہے۔ 2 رات پہلے دارالقرآن فیصل آباد میں
میرے متصل بعد قاری نوید الحسن صاحب کی تلاوت تھی، اس کے بعد ایک مصری مہمان تھے ان کی تھی، میں اٹھا ہوں، ملے ہیں، مجھے کیا علم تھا میں نہیں جانتا، پیر ہوں گے اپنی جگہ، فقیر ہوں گے اپنی جگہ، مگر بڑے بڑے نالج اور علم کے سمندر اور علم میں فہم میں دعوے پتہ نہیں کتنے کتنے صاحب کے لاحقے لگا کے دنیا یاد کرتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا اس بندے نے 2-3 دن کے بعد چلے جانا، اللہ کی قسم میں ڈالی ہوئی جب بھی پتہ نہیں کتنی دیر نہ چھوڑتا۔ رات وہ بھی اسلام آباد ہے، میں بھی اسلام آباد ہوں، 3 پروگرامز ہو رہے ہیں، ایک جامع سلفیہ میں ہو رہا ہے، ایک جامعۃ الحرمین میں ہو رہا ہے، ایک وہاں پہ جہاں قاری صاحب کی تلاوت تھی۔ صبح رب نے مجھے واپس آنے دیا اور ان کے کراچی کی ٹکٹ جو ہے وہ جیب میں ہی رہ گئی۔ رب موقع نہ دے تو کون ہے جو تجھے زندگی کا موقع دے گا؟ جس کی زندگی جیتا ہے، جس کے بھیجے پہ جی رہا ہے، جس کے یہاں نعمتوں پہ زندہ ہے، اسی کی توحید سمجھانے کے لیے پورا سال آپ کو دعوت دیتے رہیں، کوستے رہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور اگر آپ کو یہ زوم ہے نا اور گمان اور یقین ہے کہ میں انشاءاللہ جنتی ہوں، تو میں 10 دفعہ دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ میرے بھائی کے اس یقین کو اور پکا کر دے، اس کو جنتی کر دے، میرا کیا جائے گا؟ لیکن تیرے پیغمبر نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ باتیں سنیے، منافقت چھوڑیے۔ محبوب نے کہا پکا منافق ہے۔ کون کہا؟ محبوب نے سنا ہے آپ نے کبھی؟ پکا منافق ہے جس میں 4 خصلتیں ہوں، جس میں الحمدللہ 9 چک چ بھی نہیں، 10 چ بھی نہیں، 4 چک چ ہون تے پاویں ہون، ایتھے بچت ہے۔ اب اگر ہنسنا بھی چاہو تو کھل کے ہنس لینا، رونا چاہو تو رو لینا، روکنا چاہو تو روک لینا ہنسی، یا روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو۔ کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے، پہلی بارش کی پہلی بوندیں جو مہک دیتی ہیں، بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ ذرا چیک کرو سیرت النبی، ساری زندگی سنتے آئے، میں محبوب کی سیرت سے صرف 4 باتیں کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سارے مانتے ہیں، میں ہاتھ بھی نہیں اٹھوانا چاہتا، آپ تھکے ہوئے ہیں، اور آج آپ کے لیے چاول بھی نہیں ہے، دیکھیں آپ دیکھا ہے مگر چاول نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب فیول اندر نہیں ڈلے گا تو یہ بیچاری کیا چلے گی؟ 1 لیٹر پہ 70 کلومیٹر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ سے آئے ہیں، اتنی دفعہ ہاتھ اور نعرے، کچھ نہیں، صرف من میں ڈوب کے سوچیے۔ میرے مرشد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لائیے سیرت النبی سنتے ہوئے، زندگی گزری آپ کی بھی میری بھی، سوالیہ نشان ہے، اپنے سے خود پوچھئے، میں پوچھتا ہوں۔ بھری مجلس میں پورے چیچا وطنی میں ایک ہستی اوپر بیٹھی، وہاں سے پوری لائن سے لے کے وہاں تلک، وہ پیچھے جتنے ہیں کرسیوں والے میرے بزرگ بھی، اور جتنے نیچے بیٹھے ہیں، ہم آپ سے کوئی 1.5 فٹ اونچا ہو کے، کوئی قد اونچا ہونے سے کوئی شان نہیں بڑھ جاتی، لیکن یہ بات ضرور پتہ کیجئے کہ ساری زندگی 70 70 80 80 90 90 50 30 20 16 سال کم از کم بھٹوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرات گزر گئے ہمیں یہ دعوت دیتے ہوئے کہ پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ، قرآن کو پڑھو، حدیث کا مطالعہ کرو، زندگیوں کو جو ہے وہ دین میں لے کے آؤ، مسلک کے اوپر جم جائیے۔ کعبہ کے رب کی قسم نہیں اٹھانا چاہتا، بغیر قسم کے بولیے، ایک بندہ مل سکتا ہے جو کہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یار کوئی کام تو دنیا چیداں دا کر جاندے نا۔ مثلا میں پوچھوں بھئی کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا؟ انشاءاللہ 8 ارب چو 2 ارب بندے ہاتھ چکن گے اسی کلمہ پڑھے ہیں۔ میں پوچھوں اللہ پر یقین کتنے کا ہے؟ سب کا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا۔ میں کہوں فرشتوں کو کتنے مانتے ہو؟ سارے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ میں پوچھوں الہامی کتابوں پہ کس کس کا یقین ہے؟ سب کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر میں سوال کر لوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کو ماننے والے کون ہیں؟ سب کے 2 ہاتھ 10 انگلیاں اٹھیں گی۔ اگر میں پوچھوں آخرت پہ یقین ہے؟ سارے مانیں گے، تقدیر نصیب کی بات مان لیں گے، کلمے کی شہادتین کی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت سارے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ لیکن اگر میں پوچھ لواں کوئی ایک بندہ جنہیں زندگی چ کدی نماز نہ چھڑی ہوئے، ہم نے مار ایمان میں نہیں کھائی، مار پریکٹیکل میں کھا رہے ہیں، اور تیرے رب کو پریکٹیکل چاہیے، اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔
تیرے محبوب نے یہ جملہ اپنی بیٹی کو بولا تھا، اے عملی یا فاطمہ، پتر اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے، اے عملی یا فاطمہ۔ تے تسی میں کڈے بجے چھٹے ٹکے اللہ دی سپرد، سانو کسے پوچھنا ہی نہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ محبوب کے تو قدموں پہ ورم پڑ جائیں، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجود، تے ماشاءاللہ اسی کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے واقعی کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی نماز نہیں چھڑی؟ بھاجی چھٹ جاندیاں نے۔ چلو یہ تو سی نا جی روزہ، اگے آ گئی زکات تے اگے آ گئی حج۔ سر جی یہ تو وڈے وڈے کام نے نا، چھوٹا جہا کام سی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تے کیڑا پیو ہے جنہیں پتر نو نہ آکھیا ہوئے پت جھوٹ نہ بولی؟ کوئی ایک ابا ہے ایسا جڑا کہے کہ میں اپنے پوت نو کھول کے آکھیا ہوئے کہ جنہ ہو سکے؟ وہ بھی کوشش ہوندی ہے کہ لوکاں نال بول نہیں، پر میرے نال نہ بولی، مینوں گل کھری دسی۔ باہر پاویں دا لا آویں، پیو نو دا نہیں لائی دا۔ یہ میں بڑیاں نو سنیا ہے، پت جو مرضی کر آویں، انہیں باہروں جیب کٹن بھیجیا، جا کٹ کے لیا، تو جیب چو مال لبا 20، تے پیو نو آن کے کہندا ہے ابا مینوں تو صرف وہ 20 روپے لبے نے خالی سی، وہ 20,000 نو 20 بنا گیا۔ ابے نو بعد چ پتہ لگا دکھ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ تیرے رب کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ منافق کی علامت ہے جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق کوئی اور ہونا ہے۔ اج تک منافقت دی انگلی اللہ دی قسم میں کدی اپنے آپ نو منافق نہیں کہہ سکیا، میری انی ضرورت ہی نہیں، لیکن میں دوجے ٹرے جاندے بندے نو نال والے بیلی نو دسنا، بھاجی آ جڑا ہون ڈیا جنے رئیس المنافقین جے، بہت بڑا جھوٹا بندہ ہی۔ اب ویکھی انہیں ہن قسمت قرآن چکنی، تھوڑی دیر بعد انہیں ایڈے ایڈے دڑول چھڑنی۔ یعنی میری یہ انگلی ہمیشہ سیرت النبی سن سن کے بھی دوسرے پہ اٹھی ہے۔ منافق پھر بھی دوسرا ہے۔ دوسری چیز میرے مصطفیٰ نے کہا، جو بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے منافق ہے۔ سنی جے روایت، کی خیال ہے؟ پاجی حقیقت ایویں ہی ہے، تے باقی علاقیاں تو مینوں نہیں لبا، تے چیچا وطنی کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میں واقعی کدی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کیتی تھی، یار اللہ دی قسم ایڈی اچیاں اچیاں لائٹاں لائیاں میں تہاڈے ول نوں بھی موڑاں۔ تیسری بڑی نشانی، حضور کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نہ سبق سکھا دیں۔ آپ نے کہا لا تسبن احدا، اور بھی روایت کے لفظ ہیں لیکن آپ نے اس کو کہا گالی نہیں دینی۔ یہ روایت میں بڑی مرتبہ بیان کر چکا، آپ سن چکے، علماء بیان کرتے ہیں اس صحابی کی حالات زندگی میں یہ جملے درج ہیں کہ میں نے پھر پوری زندگی جب سے میرے مصطفیٰ نے روکا ہے، میں نے کبھی کسی انسان تو درکنار حیوان کو بھی گالی نہیں دی ہے۔ پری مجلس چ پہلے مینوں وہ چاہیے نے جڑے ابے نے، کسی ایک ابے نے اپنے پتر نو گالی نہ گڈی ہوئے، اتھوں لے کے ایتھے تک، تے ادھروں کراچی تو کشمور، تے کشمور تو کشمیر تلک، تے اتھوں لے کے بجوڑ تلک، پورے ملک چ گھوم کے کوئی ایک بندہ تے جی دو نا جڑا کہے کہ میں گال نہیں کڈی۔ تے پھر کہندے ہو بھاجی پتہ نہیں حالات کیوں نے، غربت کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہے، عمران خان اداں کیوں کردا ہے، نواز شریف اداں کیوں کرن ڈیا، زرداری ہے کیوں کرن ڈیا۔ وہ بھاجی سارے کام بھیڑ انہاں چ لبے نے، آپاں بھی کچھ انہاں تو گھٹ نہیں ہے۔ تو رولا آن کے مک گیا مسلک تے، تو مسلک نو بھی سچا ثابت کرن لی ماشاء 500 گالاں جب تک نہ مولوی کڈ لوے، دوجے جی بھی راضی نہیں ہوندے تے وہ بھی راضی نہیں ہوندا، تے اگے عوام بھی مطمئن نہیں ہوندی۔ جناب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا امانت میں خیانت کرے گا منافق ہے۔ توحید امانت ہے کہ نہیں؟ اہی تے اوتھے پھسے ہیں، اگلی امانت بعد دیاں گلاں نے۔ اج جیڑے گھر بس نہ جاؤ تو وکری گل ہے، شاید ہی کوئی گھر ہوئے جیڑے گھروں پیسے نہ چکے جاندے ہون۔ پورے ملک چو ڈیلی سب تو زیادہ فون ہوندے نے بھاجی کچھ کر دو، تہاڈی مہربانی ہے، چنگے بھلے جیندے ساں، آ مسئلہ ہے، تے حل کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ حضور کو ایک عورت آئی کہن لگی حضور میرا بندہ مینوں خرچہ پورا نہیں دیندا، تو میں کوئی اپنے سوتر لا کے حساب نال لے لواں؟ آپ نے کیا لے لے، گل پا دیتی ساری جنہ تے۔ اپنا جن اندر ویکھیا ہی نہیں کہ میرا ہاتھ تنگ ہے، تے جتھے جگہ تنگ ہوئے لوکی رستہ بنا لیندے نا۔
मुनाफकत की इंतहा पे पहुंचे हुए हम लोग। कोई रात ऐसी नहीं, डायरी देखता हूं हाले मैं फोन नहीं सुनता, तो रात फिर कोई वेली नहीं, तो दोहरे दोहरे ते तेरे तेरे ते चौरे चौरे ते फैसलाबादू टूरी दा ते रस्ते आउण तक 7-8 प्रोग्राम किसी ना किसी शहर च होण डिया हुंदा है। मौजू की है जी? सीरत उन नबी। सारे सीरत सुनने आए, पर क्या मजाल कभी सीरत का असर भी हुआ हो। मेरे महबूब को एक बंदा आया भी, तुसी रिवायत सुनिए, वो बेचारा बार बार कहता रहा हुजूर कोई सबक दे दो, नवा सबक दे दो। फिर क्या ना आपने क्या, बस तू गुस्सा नहीं करया करना। सुनी ना हदीस? तो लो मैनू इदां वेखण डे गुस्से नाल भी पता नहीं मैं अज तुहानू की कह दिता ते कित्थे चुंडी वड्डी। अल्लाह माफ़ करे, मैं कुछ नहीं गवाया तुहाडा हाले तक, लेकिन इन्ना जरूर है कि एक जीत मुहब्बत नाल उठ के कहे ना कि मैं जिंदगी च कदी गुस्सा नहीं किया, मैं अपनी गवाही नहीं दे सकता। तुहाडे जो कोई लभ जाए तो चलो मैं कैमरे उधर करा के डस के सी प्रोग्राम ते उत्थे एक वीरा लभ गया, पिछे स्टेज ते बैठा सी, यंग माशाअल्लाह सोहना चेहरा, कहने लगा प्रोफैसर साहब मैं नहीं कदी गुस्सा किया जिंदगी च। मैं क्या तेरे बच्चे जी हुण शादी शुदी होई? कहंदा जी होई है। मैं क्या भा कैमरा मारे दे 5-7 कैमरे सी, तो कैमरे वालियां मैं क्या दी लै लो तस्वीर, मुड़ के मैनू स्पैशल मिलण आवांगा, अज तो प्रोग्राम ते आया। तो कैमरे वाले जल्दी नाल उठे, मैं क्या तस्वीर वो बनावे जिन्हें कभी गुस्सा नहीं किया, वो भी बह गया। मैं फिर पूछा, मैं क्या भाजी सुनाओ वाकई नहीं किया? कहते भाजी अल्लाह का करम है, मैं वाकई, मैं हुण मसीते बह के झूठ क्यों बोलना, वजू किया, ईशा पढ़ के बैठा। मैं क्या यार मैं आना ही, ये पूरी दुनिया चों 8 अरब बंदियां चों एक बंदा कहन दिया कि मैं गुस्सा नहीं किया, यार वैसे बड़ी अजीब गल है। कहता जी आ जाओ पता कर लियो। मैं क्या पर शादी हुई? कहता जी। मैं क्या पूछना मैं तेरी बेगम कोलों है? कहता जी फिर तो मतलब है फेल करने वाली गल्लां ने। यानी सारी मोहब्बतें यारों में, दोस्तों में, और तेरे मेरे पैगंबर ने कहा था तुम में सबसे बेहतरीन अगर अखलाक किसी का मोहब्बत और प्यार और नरमियां हैं तो वो उसकी हैं जिस शौहर की अपनी बीवी के लिए हूं। उत्थे जाके साडे भी तेवर बदले, ਉਹਦਾ भी रुख बदलिया। वो सिर बन्नी फिरदी, असी टोपी पाई फिरने। वो उदा औखी, असी उदा औखे। सानू बाहरों हालात ने मारिया, उन्होंने अंदर खा गया। हर बंदा ही तपिया है, बाबा भी तत्ता ते मुंडा भी तत्ता ते कुड़ी भी तत्ती ते सारे ही माशाअल्लाह गर्मा गर्म। नहीं यकीन आउंदा तो सवेरे किसी जीटी रोड ते खलो के इन्ना ही चेक कर लो पिछे की लिखिया हुंदा ना छेड़ मलंगा नू। है सीरत नबी सुनने वाला, एक हवाला तो दे दे कि महबूब ने किसी को कहा ना छेड़। अल्लाह अकबर। इत्थे गल मुक गई जे। मैनू मेरे वीरे ने कहा सी कि अज तौहीद ते सुन्नत ते इदां दी दसनी जे कि बंदियां नूं ना जी पता लग जाए भाजी मैं ते इन्नी की दस सकिया जे, अज मैनू नहीं जे समझ आउंदी मैं अगे की दसां। हर साल आईदा है ते वज गज के आईदा है, तो तुसीं भी पूरे भारां नाल माशाअल्लाह बच्चे जवान बुढ़े बुजुर्ग लम्मे सफ़र करके पैंडे करके पहुँचते। तो भाजी हालात अपने उदां दे उदां ही ने, अगे तो भी ठां जाई जाण डे ने। अगे चलो साडा फिर भी रुपया कुछ है सी, उहदी ताकत दिन ब दिन मुक्की जाती है क्योंकि कलमे की ताकत नहीं आ रही, यकीन नहीं है। तौहीद से ईमान उठ गया है, और ईमान नाम था कौल का, करार का और फिर उसकी तस्दीक का। कौल का ईमान तो नजर आता है, कौल का ईमान नजर आता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब बात लेकर के आते हैं किताबुल इल्म में तो ऐसे नहीं कह देते बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। बोलने वाले बुलियार बड़े, खतीब बड़े, अदीब बड़े, राइटर बड़े, बड़े बड़े बोलने वाले हैं भाजी, बड़े बड़े आमिल थे, बड़े बड़े जाहिद जंगल भरे पे ने। चलो मेरे नाल मैं तुहानू जंगलों च विखावां। इतनी झूंपड़ियां, इतनी तबलीगें हैं, इतने कारवान हैं, इतने बड़े बड़े मैदान हैं, हर रात मस्जिदें भरी हुई और माशाल्लाह पंडाल भरे हुए, सारे एक दूसरे को तबलीग करने वाले, दावत देने वाले। लेकिन मुआमला चिराग वाला खुद नेरे च ने, बाकियां ते रोशनी वंडण दा। मुआमला सूई वाला लोकां नू लिबास देण दी, आप नंगी है। हुणे मैं इत्थे पुछ लवां ते माशाअल्लाह 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 बल्ले बल्ले क्या बात है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਲਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਮਾ ਲੜਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੁਰਜਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਰਜਾ ਦੇ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਵਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਨੇ ਕੀ ਲੰਘਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ। ਇਹ ਲੇਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰਦਾ 10-10 जाली मन घड़त मौजू रिवायतें लेके अदब में, अखलाक में, आदाब में, फजाइल में बयान करते जिंदगी गुजर गई। पर क्या मजाल जो एक आयत को लेकर के अपनी तौहीद सीधी कर ले। मेरे नबी की कोई किसी जिंदगी के वाक़े को लेके अपनी सीरत को सीधा कर ले। साड़ी तो गल इत्थों ही अगे टुर गई। अज तुसीं कहना जी लूण बहुत है देगां च, ये किहड़े कोलों पकवाया जे। तो हजूर ने सारी जिंदगी 63 साल जिंदगी च एक दफ़ा भी नहीं आख्या भी लूण ज़्यादा या घट है। तो मैं एक जगह कह बैठा, तो अगले साल उत्थे प्रोग्राम सी, तो माशाअल्लाह दोस्तां ने खाना बनाया, तो 3 पाओ मिर्चां दे विच 1 पाओ पिंडी पाई सी। 3 पाइया मिर्चां दे विच 1 पाइया पिंडी अगे लिया के रखी। हुण ज़ाहिर है साडा अपना हिसाब हुंदा है, गलियां दे मामलात हुंदे ने। फिर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਊਦੀਆ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖਣ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਲੱਭਦੀ, ਉਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਭਿੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੌਜੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜੜਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। दुनिया तेरा अमल देखती है, किरदार देखती है, तेरे बच्चे तेरा किरदार देखते हैं, कौम किरदार देखती है। सरगोदे गए तो तकरीर के दौरान एक भाई आया इंतजामिया का, कहता चाबी दे। अज मैं क्या शायद कोई गड्डी अगे पिछे करनी होनी, चाबी लै गए। तो मैं जदों गया तो गड्डी उत्थे ही सी। वापसी तो जदों आया तो मैनू रस्ते च कहंदे कि डिग्गी च असीं कोई समान रखिया तो वेख लिया। जे मैं क्या कोई पुलिस केस तला तो नहीं मसला, कहते नहीं उदा की गल नहीं। वाह महीना क लंघ गया तो मैनू फिर फोन आया जी, सारे मौलवियों का जवाब आ गया, तुहाडा नहीं कोई जवाब आया, असीं तुहानूं कोई समान भेजिया सी। मैं कहा जी माशाअल्लाह बहुत अच्छे बच्चों ने राजे रज जूस पीता, किन्नू जबरदस्त। उन्होंने इदां कीता, केरे दे जिन्ने सुक्के सड़े तो माड़े माड़े सी ना, उहदे गट्टू भर के ना तोड़े। भी मौलवी लोगों को बड़ा कहते हैं भी अल्लाह का शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, नमक मिर्च घट वध नहीं दसना। तो इत्थों की हुंदा, कहंदा जी हर पासों तवा लग चुकिया, प्रोफैसर तेरा फोन नहीं आया, नाराज़ हो गए। मैं क्या नहीं यार, मैंने तो पता नहीं, मैंने तो बच्चों ने दसिया भी, कहते सी माशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त सी। तो उन्होंने रज रज जूस पीता, नाले दुआवां दित्तियां, नाले झोलियां चुकियां। अल्लाह ताला तुहानूं बागां दे बरकत पावे, ते रिज़क वाफर देवे। कहंदे इहदा मतलब की है साडा तवा। मैं क्या मैं यार कोई गल करन दिया, मैं मेरे दोस्त आखिरी जुमला कहने लगा हूं। आज बार बार कहा जा रहा है मदरसे के वसाइल कम, मस्जिद के वसाइल कम। लोगों को आटा नहीं लभन दिया, मस्जिद नूं फिर भी टोरी आउंदे ने, ते अल्लाह दा फजल है। आखिरी जुमला कहने लगा, एक अंग्रेज़ ने कहा सी किसी जमाने च, कहंदे ने कि दुनिया च सब तो घट वसाइल ते सब तो ज़्यादा औखियां राहां ते मुश्किलां ते मुखालफतां नूं फेस करके, तो सब तो थोड़े वक्त अपने यारां नूं ट्रेंड करके, तो दुनिया च मिसाली इंसान ते मिसाली मुआशरा दे के अगर कोई गया है तो साहिब सीरतुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मेरे महबूब के पास वसाइल की इतनी कमी आपने अभी नहीं देखी कि आपको 3 सालों में एक कंडीशन हो गई होवे कि ना कोई बाहरों हैलीकाप्टर आने वाला है, ना कोई UN का इदारा है, तो ना उस टाइम कोई एंबूलेंस है, तो दरख्तां दियां छिल्लां भी ला के तो खा के तो मूँह उहदे नाल गिला करके आखिर वो भी मुक गईयां, तो वो चमड़े भी मुक गए जिन्हों किते पानी लभदा सी ते भें के चूस के। तो वो सफ़र भी तुहानूं याद होने ने कि एक खजूर है तो एक मुजाहिद है, तो लंबे सफ़र ने तो गज़वा है, तो माड़ियां जाना ने, भुख नाल हलकान ने। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜ਼ਈਫ ਨੇ, पेट ਤੇ पत्थर ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। लेकिन कदी आके बाहर भी वेखो, जिस टाइम
ਆਂਦਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਬੀਬ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਕੀ ਨਾਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਧਰਨ। ਇਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁੱਛਾ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਦੋਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਖੰਦਕ ਖੋਦਣੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਖਜੂਰ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਬਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ दीन ਦੇ ਗਲਬੇ ਲਈ इतने लंबे सफ़र करके लड़ के जिहाद करके और अल्हम्दुलिल्लाह दीन को गलबा दिलवा के जब ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਟੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ, ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ ਖਬਰਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ। इसलिए आइए अगर कुछ करना है तो अपनी ज़ात पे गौर करके अपनी सिफात को चेक करें। मैं तो अपनी एक दिन लिस्ट बनाई, मेरे च खूबियाँ किनियां ने तो खामियाँ किनियां, और मैं अपनी हर BS की क्लास को पहली असाइनमेंट ही ये देता हूँ कि तुसी सवेरे पुत लिख के लिया, धिया ने भी लिख के लिया, साढ़े च खूबियाँ किनियां। उस्ताद जी ये किद्दां मुमकिन? मैं क्या पुत्र लिखण शुरू करोगे, अपने अंदर झांकोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। पहले दिन कोई 5 लिखण में तैयार नहीं सी, हुण माशाअल्लाह जो असाइनमेंट आईयां ने तो 100 खूबियां तो 100 खामियां भी ने। साढ़े अंदर अल्लाह ने सारा कुछ रखे है, लेकिन असी कभी खुद नूं पढ़िया ही नहीं। जिसे ले गई है अभी हवा वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। इनू अज तू पढ़न शुरू कर दो, इंशाअल्लाह कुरान आपे ही आना शुरू हो जाएगा। अपने आप नूं थोड़ा जिहा पढ़ो तो वेखो खूबियां की चाहिए सी ते रब ने दिता की है, तो खामियां किन्नियां ने, मैं करन की आया सी ते कर की रहा। इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली तेरा रब तेरी खामियां कम करता जाएगा, खूबियां बढ़ाता चला जाएगा। सिर्फ अपनी ज़ुबान को रोक। मेरे महबूब ने ज़ुबान पकड़ ली थी, अपनी यहाँ से पकड़ ली थी और आया था दरस लेने के लिए। महबूब ने कुछ लंबी बात नहीं की, कहा कुफ़ा। ये एवें ए लफ्ज़ बन जाता है कुफ, इनू रोक, इनू डक, नाले इथों फड़िया होया जिब नूं अलई का अपने ते आ वाली शै हादा। उसे अभी बड़े हैरान होए, कहने लगे अल्लाह दे रसूल सल्लम इहदे नाल भी भला कोई जहन्नम दा मसला है क्या? जहन्नम च हाँ उनदे मूँह जिहड़े अक्सर लोग सुटे जाने ने, इन्हां दी जुबान दी काट दी वजह तो ही तो होना है। आइए अपनी ज़ुबान कंट्रोल करें, तौहीद बोलें, हक बोलें, शरीयत बोलें, मर्जी से उठ करके जहालत के बोलों को गलबा मत दिलाएं, पैगंबर की सीरत को, हदीस को, किताब को, सुन्नत को मगलूब मत करें। और मुनाजरे करके अगर तेरी जिंदगी मसलकों को जितवाने में गुजर गई है तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ किते भी कम नहीं होनी। रब दी किताब सुन्नत नूं जितवा, अपने ते अमल नूं जितवा, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियाँ कर देगा। अल्लाह मेरे दोस्त अहबाब लिए आसानियाँ फरमावे, जो आज सुना है उस पर अमल की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मोहम्मद रमज़ान पंजाब पुलिस कसोवाल वाले, उनकी हमशीरा को लास्ट स्टेज कैंसर है। जी हम ज़रूर दुआ करते हैं। डॉक्टरों ने जवाब दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह के यहाँ हमें उम्मीद है, इंशाअल्लाह हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। भाजी कोई अगे चलाना जी प्रोग्राम अपना? अल्लाह अकबर। भाजी गल उत्थे ही है, मैं हुण मुहर्रम तो शुरू करन लगा, भाजी ने कहा जी साडे वाला तो मौजू तुसीं बयान ही नहीं कीता, ते तैयार हो जाओ, खाना तुहाडा तैयार है। वो ज़रा गर्म करन लगे ने, तो इंशाअल्लाह 12 महीने की गल है, तो हर महीने का एक एक काम तुहानूं दसी जावां। भाजी मेरे नबी दी सीरत जे, उन्हां दे 3 बेटे ते 3 बेटियां जिंदगी च, तो 2 बीवियां फौत होईयां ने। मेरे महबूब ने मुहर्रम भी आया, बड़ा कुछ आया है, लेकिन गमी नूं कदी सीने ते हथ मार के, कदी गिरेबान फाड़ के, कदी मूँह ते हथ चाटा मार के नहीं, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के। मेरे नबी दी ज़िंदगी च रबीउल अव्वल सफ़र आया, मगर कदी शादी नहीं रोकी, मनूस नहीं आख्या, ला सफ़र वला तैयारा। मेरे महबूब दी ज़िंदगी च रबीउल अव्वल भी आया है,
مگر آپ نے کدی ادا عید میلاد النبی نہیں منائی. اگے تیری مرضی ہے, دلیلاں لے آ تو پاویں کڈی جا تو پاویں وال دی کھل لا لے. تے چلدیاں جناب اگے آیا جے رجب, تے جنہاں نو رب نے معراج کروایا انہوں نے کدی بھی اس رات نو خود جاگ کے سویرے کسی دا روزہ نہیں رکھایا. تے اس تو بعد شبان ہے, تے 15 نو آپ نے جاگ کے جڑیاں فضیلتاں جعلی تے من گھڑ تے جھوٹیاں روایتاں بنا کے کڑ کے ایدے نال جوڑیاں نے, ایدی کوئی حقیقت کوئی نہیں. میرے محبوب نے رمضان چ روزے ایدے شبان چ رکھے, اور سید عائشہ کہندیاں نے کہ میری جیڑی وہ رہندی سی نا کچھ روزے رہندے ہوندے سی, وہ میں اتنے آن کے پورے کر دی سا, قضا دیندی سا. رمضان میرے محبوب نے روزے رکھے ہیں, رکھوائے ہیں, قیام کیا ہے, کروایا ہے, اعتکاف بیٹھے ہیں, بٹھایا ہے, ترغیب دی ہے. جدو چند دسیا تے یکم شوال نو میرے سونے نے کیا بھی ساریاں نو کڈو, گھر کوئی نہ رہے. حضور مرد آ جائیں گے, عورتوں نو کی مسیح نہیں آنا, باہر آنا ہے. حضور مسیح چ ثواب ہے, تمہیں کیا نا باہر آنا ہے. حضور عورتوں دا مسئلہ وہ بھی آن جی, گھر پھر کھانے کنے پکاؤنے نہیں تسی سدے ہو جے. حضور جنہاں نے نہیں پڑھنی کیا انہوں نے بھی آن دو. حضور ایک اور مسئلہ ہے, کئیاں کول چادر بایا نہیں. میں پچھلے دنوں جان ڈیا سا, ایک ابے نے نا کلی چادر تے نال 3-4 پتر اگے 3 ٹینکی تے بائے, تے انہاں دے منہ تے اِداں دتی, تے اپنے بھی لئی, تے پچھلے کنڈ والے نوں کہا تو 2 ہتھاں نال پھڑ کے اپنا بھی پاسا کجی آ. تے اینے جانے رل کے ایک موٹر سائیکل تے ایک چادر چ ٹرے جاندے سی. میرے حضور نے کہا جیڑی بی بی کول چادر وڈی ہے, جہدے کول نہیں انہوں نال لے کے تے اولے پردے چ اپنی اوٹ چ لے آوے, پر رکنا نہیں. تے جدوں اوتھے پہنچ گئے تے کیا بھی تھوڑا جہا نماز والے حصے چ باہر بہ جاؤ, خطبہ اس تو پہلے نماز ہے, نماز تو بعد خطبہ ہے. پھر آپ نے سارا کچھ دسیا, دعا کیتی. جس ہستی نے اتنا کچھ یکم شوال نو دسیا تے 15 شبان دے سارے طریقے بن کے نہ دے کے جاندی. پھر اگے ذی الحجہ آیا تے او دے پہلے 10 دنوں دا حسن تے جمال دسیا ہے, اور پھر 10 تاریخ کو میرے محبوب نے قربانیاں اور عید پڑھی ہے, عید الاضحیٰ. لیکن وہی عید جب میرے مصطفیٰ کا وہ دن آیا ہے اور آپ مینا میں ہیں, آج 10 تاریخ ہے. میرے محبوب سے مکہ کوئی تھوڑے فاصلے پہ تھا, کہیں بھی چلو شاباش پہلے عید پڑھائیے باقی کام پھر کریں گے, مگر میرے مصطفیٰ نے میں نہیں کیتا. اوتھے ہی پہلے جو ہے کنکریاں ماریاں, قربانی کروائی, اس تو بعد بال کٹے, اور پھر جا کے جڑا نا جی کپڑے بدلے, اور جا کے بیت اللہ دا طواف صفا مروہ دی سائی. صحابہ نے کیا حضور ہن سو ایتھے نہ جائیے, تھکے ہیں کیا, چل کے رات اوتھے ہی مینا چ گزارنی. اے جے سیرت تے اے جے 12 مہینے, تے اے دے وچ حضور نے جڑے کام دیتے نے اسی وہ کری دے نے, جڑے نہیں او دے تو بچی دا بھی ہے تے بچن دی دعوت بھی. لیکن پھر بھی کوئی میرا ویرا کہندا ہے تے او دی مرضی ہے. میں ہن آن ڈیا ساں تے جتھوں گڈی چوں تیل پاਉਣਾ سی, ویرا جلیبیاں لایا, کہندا بھاجی سانو اج مولوی نہیں لبھن ڈیا تے اسی 11ویں دا ختم دوانا تے او تے دے دو. قدرتی تسی آ گئے جے. میں کہا چلو بھاجی رکھو اندر, لاؤ جلیبیاں. میں ختم دے دیتا. کہندے جی لو 2 چیک بھی کرو. میں کہ یار مینوں تو شوگر ہے, میں تو نہیں. اچھا شوگر ہے, کہندے پھر خیر. میں کہ جے میں تینوں کہندا نا کہ مینوں پرہیز ہے کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا تو میرے لیے حلال نہیں, تے تو 500 گلاں کرنی ہے, تینوں میں انہی کی گل کہی شوگر ہے, تو کہ اچھا چلو پھر کوئی گل. او بھاجی سانوں صرف نا شوگر اونی تکلیف نہیں دیندی جنی سانوں بدعت تکلیف دیندی, کیونکہ سونے دا او دے تے طریقہ نہیں ہے. تو اینیاں کہ گلاں جے تمہیں سمجھ آ جان تو بسم اللہ نہ آن تے الحمدللہ دعا کرنے انہاں بیماراں لئی. بھاجی بس کر دو ہن. جی جی ٹھیک بہتر ہے جی, تہاڈی گل ہی کر رہا نا جی جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. عرش عظیم کے مالک ذرا دیکھ اپنے بندوں کو تیرے سامنے کیسے ہاتھوں کے کشکول بنا کے فقیر بن کے اللہ تیرے در کے اوپر سوہلی بن کے سائل بن کے بیٹھے ہیں. اللہ رات کے ان لمحات میں تو اپنے آسمان اول پہ آنے کی باتیں بتاتا ہے. الہ العالمین تو کہتا ہے مانگو ہے کوئی مانگنے والا. اللہ مانگ رہے ہیں, دیکھ مانگنے والوں کی جولیاں بھر. اللہ جن کی جو جائز تمنائیں حاجتیں ہیں اللہ پوری فرما. اللہ غریب ہیں غربتیں دور فرما. اللہ مسکین ہیں مسکنتیں دور فرما. اللہ یتیمی کے داغ ہیں اللہ ان داغوں سے بچا. الہ العالمین بڑے سارے لوگ دکھ درد اور بتا بھی نہیں سکتے. الہ العالمین اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے. اللہ اس گاؤں میں قرب و جوار سے آنے والے اللہ جتنے بھی پنڈ
دیہات ہیں، شہروں سے اللہ کسی کے بھی دکھی دل کو آج دکھ سے نکال کر کے اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ خوشیاں عطا فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں شفاؤں کا پروانہ لکھ دے، اللہ جس بہن کے کینسر کی بات ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے اللہ اس میں اپنا معجزہ دکھا دے، اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم دکھا دے۔ اللہ دنیا کے اندر بڑے سارے لوگ ہیں جو موت مانگتے ہیں مگر موت نہیں آتی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تیرے بندے چلتے ہوئے گاڑی میں بات کرتے ہوئے، اللہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھتے ہوئے تو بلا لیتا ہے، اللہ تیری حکمتوں کو تو جانے، اللہ جو زندگی لکھی ہے وہ ایمان کی لکھ دے، اللہ موت آئے تو اسلام پہ آئے، اللہ آج جو کچھ کہا ہے اللہ خالصتاً اپنے کو جھنجھوڑا ہے، اللہ اپنے گریبانوں میں دیکھا ہے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین یہ جنگیں جو ہم نے جیت رکھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بنا رکھی ہیں، اللہ یہ برادری ازم کے بت، الہ العالمین یہ مسلکوں کے بت، اللہ ان سے نکال کر کے خالص اپنا بندہ بنا اور توحید والا بنا، اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا اور ان کی عزت اور آبرو کے لیے جینے والا بنا، اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اللہ میرا بھی بیٹا بیمار ہے، الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں بچے جوان بوڑھے اللہ ان کو صحت کی اللہ سکھ اور چین کی زندگی عطا فرما، اللہ ہمارے کافی سارے عزیز تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ہمارے بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں اللہ ان کی قبر کی منزل نشر حشر کی منزل آسان فرما، اللہ توحید کا علم بلند کرنے والے، اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عقیدہ رسالت سے جڑے ہوئے اللہ اپنے ان بندوں کے لیے مہمان نوازیاں اچھی بنا، الہ العالمین جو کمی بیشی ہیں وہ دور فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما، اللہ ہمارے اساتذہ والدین بہن بھائی رشتہ دار جو بھی تیرے پاس مہمان ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرما دے، اللہ ان کے درجے بلند فرما دے، اللہ میرے وطن کو استحکام عطا فرما، اللہ میرے وطن کو استحکام عطا فرما، اللہ اسے کمزور کرنے والوں کو اللہ یہاں سے ختم کر دے، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کو بچا، اللہ یہ تیرے کلمے کی بنیاد پہ ہے، اللہ اگر ہم سے لاج نہیں رکھی گئی تو تو اپنے نام کی لاج رکھ، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ختم نہ کر، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے محنتوں سے کاوشوں سے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیاں مبارک کر دے، اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اللہ اساتذہ کو بچوں کو معاونین کو اللہ اہل علاقہ کو اللہ یہ برکت کا جو ہے وہ مقام اور یہ ڈیرہ اللہ تیری رحمتوں کے ساتھ چلتا رہے، اللہ یہ تیرا گھر ہے تو نے چلانا ہے، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔